أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم. کیا بات ہے، ہم سب مل کر بہت زور سے کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اور آج ایک مرتبہ پھر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کر رہے ہیں؟ خراج عقیدت. کیونکہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں نا. انہوں نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی، مدد کا جذبہ سکھایا، انہوں نے عدل سکھایا، جسٹس سکھایا، انصاف سکھایا. انہوں نے بتایا کہ مظلوم پر ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑنا ہے، مظلوم پر ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑنا ہے، روکنا ہے. کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. اور مظلوم کے ساتھ انصاف کرنا بھی ہے، کروانا بھی ہے. مظلوم کے ساتھ انصاف کرنا بھی ہے اور کروانا بھی ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت ساری، آپ کہتے ہیں نا جسے کہ انوینشنز ہوئی ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنے ہیں، اور آپ نے نئے نرالے قوانین متعارف کروائے، اور پوری دنیا میں آپ کے قوانین کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق غریبوں کی مدد کرتے تھے، امیروں سے حساب لیتے تھے، مظلوموں پر رحم دل تھے، اور ظالموں پر غیظ و غضب تھے. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے. گشت فرما رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں بوٹلز ہیں. اس کے دونوں ہاتھوں میں کیا ہیں؟ بوتل. تو وہ دونوں بوٹلز کس چیز کی تھیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ شراب کی بوٹلز تھیں. استغفر اللہ. کیا بولیں گے؟ استغفر اللہ. لیکن جب اس نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ یا اللہ آج مجھے عمر کے غضب سے بچا لے، عمر کے غصے سے بچا لے. کیا بولا؟ یا اللہ آج مجھے عمر کے غضب سے بچا لے، غصے کیونکہ سے. اگر عمر نے میرے ہاتھ میں یہ بوتلیں پکڑ لی تو میرا انجام بہت ہی برا ہوگا. کیا ہوگا؟ بہت ہی برا ہوگا. لہٰذا اس نے اللہ سے دعا کی، اور اس نے کہا کہ یا اللہ میری ان بوتلوں کو تو کسی طرح مجھے آج بچا لے. جیسے ہی عمر فاروق سامنے آیا تو اس نے گھبرا کر کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے گھبرا کر کہا کہ ان بوتلوں میں سرکہ ہے. کیا بولا؟ ان بوتلوں میں سرکہ ہے. کیونکہ عمر فاروق نے پوچھا کہ ان بوتلوں میں کیا ہے، تو اس نے کہا ان بوتلوں میں سرکہ ہے. تو حضرت عمر فاروق نے جب چیک کیا تو اس میں واقعی سرکہ تھا. سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ.
اس سے ہمیں پتا چلا کہ بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر رحم فرماتا ہے, اللہ اس پر رحم فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ اور بات ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ عمر فاروق سے لوگ کتنا ڈرا کرتے تھے. ظالم, ہاں جی ظالم اور قوانین کو توڑنے والے عمر سے کتنا ڈرتے تھے. سمجھ آئی نا اس بات سے؟ جی. اچھا, عمر فاروق جو ہے چونکہ فیصلہ کرنے میں اپنی ذات کو بھی پہلے پیش کر دیتے تھے. آپ کی سوسائٹی کا, آپ کے معاشرے کا, آپ کی حکومت کی, سلطنت کے کسی کونے پر کوئی شخص بیٹھا ہو اور وہ آ کر عمر سے حساب لینا چاہے تو عمر ان کو حساب دیتے تھے. عمر ان کو حساب دیتے تھے. ایسا کوئی ہوتا ہے بادشاہ؟ نہیں ہوتا. مگر عمر فاروق ایسے بادشاہ تھے کیونکہ انہوں نے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ, یعنی اس پوری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ تو ہمارا خالق اللہ ہے, جی اور اللہ کے بعد اللہ نے روئے زمین پر اپنے محبوب کو بادشاہ بنایا, اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دے دیا. تو یہ ایسے عادل اور انصاف کرنے والے بادشاہ بنے کیونکہ آپ کو صحبت ایسی ملی, گیدرنگ ایسی ملی. ٹھیک ہے پیارے بچوں, سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں, آج جانتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کیا یاد کر کے آئے ہیں, کیا کیا لے کر آئے ہیں, کون کون سے پھول ہیں چنے ہوئے جو آج آپ اس گلدستے میں شامل کریں گے, یعنی کہ ڈیڈیکیشن ہم سب مل کر عمر فاروق کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے عفان کے پاس مائک ہے. جی محمد عفان, کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. کیا سنا رہے ہیں؟ تقریر. سامنے دیکھ کر کھڑے ہو کر. وہ جرت و بہادری کا پیکر کہ جس نے توحید و رسالت کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرایا. وہ عادل حکمران کہ جس کے عدل و انصاف اور نظم و ضبط کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے. وہ عمر کہ جس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. وہ عمر کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جہاں سے عمر گزرے. جی ہاں, وہ عمر جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. وہ عمر بن خطاب جو روضہ رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہے. زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمراں ایسا. زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمراں ایسا جو عادل ہو عمر جیسا, جو سچا ہو عمر جیسا. کیا بات ہے, سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے گڑیا؟ حریم ظفر. ماشاءاللہ, بہت پیارا نام ہے. حریم ظفر, کیا بتائیں گی؟ بات بتاؤں گی. بتائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں وفادار و رفیق کار تھے. کیا بات ہے, سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ آگے اسپیکر محمد شرائم کو مائک دے دیجئے. اسپیکر محمد شرائم, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ میں آپ کو آج تقریر سنانا چاہوں گا. کھڑے ہو کر سنائیے, کیمرہ بورا آپ کا بیٹا. اونٹوں کا چرواہا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنے گا. کون جانتا تھا علی وقار, کون جانتا تھا کہ ہاتھ میں تلوار لیے جان لینے کی نیت سے نکلنے والا جان دینے کو تیار ہو جائے گا. کفار مکہ کے غرور کے بت اس روز ٹوٹے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ وحدہ لا شریک کی صدا بلند کی. وہ امیر المومنین جس کے ایک کوڑے سے زمین تھم جاتی تھی, جس کے خط کو دریائے نیل رد نہیں کر سکا, جس کے راستے میں آنے سے شیطان کی روح کانپتی تھی. آپ کا نام تعوذ کی جگہ کافی ہے. آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے. کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا, آج بھی دل کے مدینے میں عمر پھرتا ہے. شکریہ. کیا کہہ رہے, سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ آئی واہ, اسپیکر محمد شرائم, دل خوش کر دیتے ہیں آپ ہر بار. جی مائک دیں گے سیدہ منیبہ رضوی کو. کہاں ہیں سیدہ منیبہ رضوی؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے, بہت اچھے آؤٹ فٹ. آمین یا رب. بیٹا کیا سنا رہی ہے نعت شریف؟ چلے سنائیے. میں کہ بے وقت تو بے ماں
محفل میں چلا بات ہے, سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ دیکھیں میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں, تیری محفل میں چلا آیا ہوں. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی صحبت میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. یہ صرف عمر تھے, یہ آئے تو فاروق ہو گئے. وہ صرف ابو بکر تھے, آئے تو صدیق ہو گئے. وہ صرف عثمان تھے, آئے تو غنی ہو گئے. وہ علی تھے, آئے تو ولی ہو گئے. سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ مجھے ابو بکر صدیق کا ایک قطع یاد آتا ہے, یعنی میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں, اسی کانٹیکس میں کہ جو حضور سے جڑتا ہے پھر اسے کیا مرتبہ ملتا ہے. آپ سے مس ہو گیا, مس کسے کہتے ہیں؟ ٹچ ہونے کو, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مس ہو گیا, ذرہ تو گوہر ہو گیا. بولیں, آپ سے مس ہو گیا تو ذرہ ہو گوہر ہو. خوب سے بھی خوب تر, بہتر سے بہتر ہو گیا. خوب سے بھی خوب تر, بہتر سے بھی بہتر ہو گیا. ایک شخص جو جڑ گیا تھا مصطفیٰ کی ذات سے, ایک شخص جو جڑ گیا تھا مصطفیٰ کی ذات سے, دیکھتے ہی دیکھتے صدیق اکبر ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے صدیق اکبر ہو گیا. اب آپ اپنے لیے سب مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں, سیدہ منیبہ رضوی نے بہت خوبصورت کلام پڑھا, اور اسی کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور مائک دیتے ہیں برابر میں. بھائی کیا بات ہے, عربی لگ رہے ہیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عربی میں بات کرتے ہیں آپ؟ نہیں, اچھا ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ احسن معین. احسن معین. کیا سنا رہے ہیں ہمیں آپ؟ ایک بات بتاؤں گا. بتائیے کیمرے میں دیکھ کر. عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہیں. کیا بات ہے, سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ خلیفہ دویم ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی انابیہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا یاد کر کے آئی ہیں؟ ایک واقعہ. سنائیے. ایک مرتبہ مصر کے لوگ حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے اور بولا, جب ہمارے یہاں بونا کا مہینہ آتا ہے اور 12 تاریخ ہوتی ہے تو ہمارا دریائے نیل رک جاتا ہے, تو ہم ایک لڑکی تلاش کرتے ہیں, اسے اعلیٰ زیورات پہناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈال دیتے ہیں, پھر وہ دریائے نیل چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر بن عاص نے بولا یہ تو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا ہوگا. پھر حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس واقعے کے بارے میں بتایا.
تو حضرت عمر فاروق نے خط میں لکھا کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے تو بدر نہ چل، اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو میری دعا ہے خدا سے کہ تو چل جا۔ پھر حضرت عمر بن عاص نے اس خط کو مصر کے لوگوں کے عید کے ایک دن پہلے اس میں ڈال دیا۔ تو جیسے ہی مصر کے لوگ صبح اٹھے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ دریائے نیل تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ پیارے پیارے بچوں، لفظ کہانی ہے وہ کوئی بہت عزت والا یا معتبر لفظ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ سٹوری جو ہے وہ فیک بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، حقیقت کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، کہانی اور واقعہ اصلی ہوتا ہے، کہانی بنائی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن جب کبھی نعت کی پوئٹری کی بات آئے گی، نعت جسے کہتے ہیں، نعتیہ شاعری، تو اس کے اندر لفظ کہانی استعمال نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ کہ کہانی لفظ شایان شان ہی نہیں ہے حضور کے، مگر ایک شاعر نے لفظ کہانی استعمال کیا ہے نعت میں۔ پتہ ہے کیسے؟ دیکھیں، انہوں نے کہا عصمت غنچہ گل ٹھہرے نشانی اس کی، ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی۔ سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ انابیوں نے بہت اچھا واقعہ سنایا بیٹا، بہت مزہ آیا، خوش رہیے، یو ویلکم۔ آگے دیجیے مائک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی کیا اچھا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، مسفرہ صدیقی، کیا سنائیں گی آپ؟ میں آج آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ بتائیے کیمرے میں دیکھ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں جو محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا دوسروں کو مجلس میں جگہ دینا، تیسرا مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ کیا اچھی اردو ہے آپ کی، سارے مل کر زور سے بولیں گے۔ آگے دیجیے مائک۔ او ہو ماشاءاللہ، اتنا اچھا، وعلیکم السلام، اتنا اچھا تیار ہو کے آئی ہیں اور آپ بھی بہت صاف بولتی ہیں۔ جی کیا سنا رہی ہیں آج ہمیں؟ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہاں ہوں۔ کیمرے میں دیکھ کے گڑیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ کیا بات ہے، سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ ایک بچہ رہ گیا، دیجیے ذرا مائک ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں چھپ کر بیٹھ گئے تھے آپ؟ چلیں، کیا نام ہے آپ کا؟ سفیان صدیقی۔ ماشاءاللہ سفیان، کیا سنا رہے؟ آج میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات بتاؤں گا۔ کیا بات ہے، مجھے لگا آپ بتا چکے، چلیں کیمرے میں دیکھ کے بتائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو۔ کیا بات ہے، سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ آپ نے کہا آج میں حضرت عمر کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا۔ وہ لائن لمبی تھی، جو بعد والی لائن تھی وہ چھوٹی تھی، اس پر اور زور سے سبحان اللہ بولیں گے۔ چلو ہماری ایک اور گڑیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی زنیرہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں، کیا سنائیں گی؟ ایک اچھی بات۔ ایک آپ بھی بہت اچھی ہیں اور بات بھی اچھی ہے، وہاں دیکھ کر سنائیں۔ وہ آدھی دنیا کے حکمران تھے، مگر درخت کے سائے میں اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ اللہ اکبر۔ مائک دیجیے ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ رودینہ فراز۔ رودینہ فراز، کیا سنائیں گے رودینہ فراز؟ حدیث۔ سنائیے۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات، سبحان اللہ، کتنی زور سے بولنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مائک دیجیے۔ اچھا پیارے پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم سب مل کر حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کرتے ہیں، ایسے کر کے سلام پیش کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کو۔ آئیے، سلام حضرت عمر فاروق کے اور بر عمر۔ چلیں جی، اب پیارے پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے آپ مجھے اور ناظرین کو اجازت دے سکتے ہیں۔ چلیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہو
وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں